وہ چلے ہو، وہ کچھ نہیں لے کر گیا، ہم کیا لے کر جائیں گے؟ اور پھر یہاں کسی نے بڑا خوبصورت لکھا تھا، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے۔ دھیان رکھنا حضرت، یہ ہمیں بڑا وہم پڑ گیا ہے، مالک ہم نہیں ہیں حضرت۔ یہ علماء بیٹھے ہیں، اس نے قرآن کریم میں کب کہہ دیا کہ تم مالک ہو؟ تو قرآن کریم میں بار بار کہتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اللہ ہی کے لیے ہے زمین و آسمان کی بادشاہت۔ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، یہ آپ آیت الکرسی میں ہر فرض نماز کے بعد اس بات کو دہراتے ہو۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، اور اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے۔ سورہ آل عمران 3 پارہ، کل محبوب آپ کہہ دیجئے اللہم مالک الملک، اے اللہ اے ملکوں کے مالک۔ تیال کریو پتر او مالک جے، اسی نہیں ہے مال، ہم تو مالی ہیں یار۔ اور میں اکثر اپنی مثال دیا کرتا ہوں، جب میں تھوڑا بڑا ہوا نا تو میں نے کیا دیکھا، میرے گھر کے باہر جو پلیٹ لگی تھی نا اس پر لکھا تھا چودھری علم دین، پھر وہ پلیٹ بدل گئی ہے، دادا وہ کا انتقال ہو گیا، پھر نئی پلیٹ کیا لگی، حاجی محمد موٹا۔ پتہ نہیں حضرت یہ پلیٹ کب تک رہتی، جگہ وہاں رہی حضرت، لیکن کیا ہوا حضرت، مالیوں کے نام بدلتے رہے حضرت۔ اسی مالی ہیں حضرت، اسی مالک نہیں ہیں، مالک وہی ہیں۔ اور میں یہاں ایک روایت بھی اکثر سناتا ہوں کہ آپ کہو گے مولوی صاحب ایویں ساڈے کول ساڈیاں زمیناں کھون لگے ہو، ان کو قرآن و حدیث سے بھی تو دلیل دینا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور مبارک تھا اور زمین کا ایک ٹکڑا تھا، 2 بندے لڑ پڑے آپس میں، ایک مالک تھا، ایک کا دل بے ایمان ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ دونوں دستے گرے باں ہوتے، خون بہتا، کسی کی جان جاتی، وہ 4 بڑے وڈیرے وچ رلے، انہوں نے بیٹھ کے کیا گل سنو، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام موجود ہیں، جو ایک دوسرے کا گرے باں پکڑتے ہو، چلو چل کے ان سے فیصلہ کرواتے ہیں۔ سارے لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کی حضور زمین کا ٹکڑا ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے زید کہ میرا ہے، بکر کہتا ہے میرا ہے، آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ فیصلہ فرمائیں کس کا ہے۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں نا جن کو ادب اداب کی آگاہی نہیں ہوتی کوئی بھی، وہاں بھی ایک ایسا بیٹھا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کرتا ہے حضرت اینج کرو، کلا کلا کر کے نا انہوں سیڈ تے لے جاؤ، دونوں کی بات سنو، حقیقت حال آپ پر واضح ہو جائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے، آپ نے فرمایا میں اللہ کا نبی ہوں، مجھے اس بات کی ضرورت نہیں کہ میں کلا کلا کر کے ان کی بات سنوں، مجھے اللہ نے یہ طاقت دے رکھی ہے، میں زمین کے ٹکڑے سے پوچھ لوں گا بتا تو دونوں میں سے کس کا ہے۔ آپ نے سب کو اکٹھا کیا اور لے کر چلے گئے، زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے ہوئے، فرمایا یہ زید دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، بکر دعویٰ کرتا ہے تو میرا ہے، اللہ کے نبی حضرت موسیٰ تم سے پوچھتے ہیں بتا تو کس کا ہے۔ تو تفسیر میں لکھا ہے کہ وہ زمین کا ٹکڑا بول اٹھا، پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سلام عرض کی، اور سلام عرض کر کے عرض کرتا ہے حضرت یہ دونوں جھوٹے ہیں، نہ میں اس کا ہوں نہ میں اس کا ہوں، ان کو تیاری کریں، یہ دونوں میرے ہیں۔ ہسی حضرت کیڑے وہم چھپے دیں تے حقیقت کیا ہے، یہ وہ باغ ہے جس کے ہزاروں مالی تھے، سکندر جب اس دنیا سے گیا دونوں ہاتھ خالی تھے۔ ہاں حضرت دھیان کریو، خالی آئے ہیں اور خالی ہی یہاں سے جائیں گے۔ ہاں جائے گا کیا، اچھے اور برے اعمال ساتھ جائیں گے حضرت۔ ان تاڑی مرضی ہے حضرت، جدا مرضی ٹیر لا، لیکن حضرت جی چنگائی ٹیر لائیو، مندہ نہ لائیو۔ یہ سیالکوٹ جاؤ تو آپ نے حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ڈیرہ دیکھ رکھا ہے، یہ سٹی سینٹر کے تھوڑا سا آگے ہے، اتنی موقع کی جگہ ہے حضرت۔ ہم نے تو خیر نہیں دیکھا، لیکن میں نے وہ انجینئر دیکھے ہیں جنہوں نے حکیم صاحب سے کہا نا، انجینئر تھا، حکیم صاحب کا مرید ہوا تو اپنے پیر سے پیار تھا نا، تو عرض کرتے ہیں کہ حکیم خادم علی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہنے لگا کہ حکیم صاحب بڑی موقع دی جگہ ہے، سڑک دے اتنے تھی جی کتنے روڈ تے بھی جا کے بہو گے نا تو دنیا نے اوتھے بھی آ جانا ہے، مینوں اجازت دو ہاں میں نقشہ بناواں تے سونا پلازا بنائیے۔ تو حکیم صاحب فرمان لگے وہ بابا جی رہن دے، کہنے لگا نہیں جناب پلازا بنانے، آپ فرمان لگے یار اسی بڑا لینا ہی، لیکن ایک گل سنی سی تاں نہیں بنایا۔ وہ کہتے حضرت مشورہ کریں نا، شاید بات کی حقیقت کچھ اور ہو، کیا بات سنی ہے کیوں نہیں آپ نے بنایا؟ آپ فرمان لگے یار ہی سنے آئے نال نہیں لے کے جان دیں دے، اسی تاں نہیں بنایا۔ کیسے لوگ تھے یار، کتنا تقویٰ تھا ان لوگوں میں، اس جانب توجہ ہی نہیں کی حضرت، توجہ کی تو صرف اللہ کی طرف کی حضرت،
توجہ کی تو صرف حضور کی غلامی کی جانب کی ہے، اس جانب آئے ہی نہیں۔ اور حضرت جو اس کی جانب جائے گا نا، دنیا تو آٹومیٹک اس کے پیچھے آئے گی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبصورت مثال لکھی، بڑی خوبصورت مثال۔ آپ فرماتے ہیں کوئی بزرگ بیٹھے تھے، ان کے سامنے سے نا بندہ بھاگتا ہوا گیا، افیادہ نسیہ پہ جائے۔ اگلے دن پھر بیٹھے تھے، پھر بھاگتا ہوا گیا۔ تیسرے دن پھر بیٹھے تھے، پھر گیا۔ چوتھے دن جب گزرا نا، آپ نے پکڑ دیا اسے۔ آپ نے فرمایا بھائی تجھے کیا مصیبت پڑی ہے، روز تو اس وقت بھاگتا ہوا نکل جاتا ہے اس جانب، اور اس کرتا ہے حضور میں اپنا سایہ پھڑن دیا تھا۔ آپ نے فرمایا پھر تو ساری زندگی نہیں پکڑ سکے گا۔ اس نے کہا حضور وہ کیوں؟ آپ نے فرمایا تو نے کر دی ہے سورج کو کنڈ، سایہ آ گیا ہے تیرے آگے۔ اب سورج کو کنڈ کر کے جتنا مرضی بھاگ، کیونکہ سایہ آگے ہے، وہ بھاگتا رہے گا تو اس کے پیچھے بھاگتا رہے گا، پکڑ نہیں سکتا۔ ہاں ایک کام کر لے، پکڑ پھر بھی نہیں سکے گا، لیکن پھر یہ ہوگا کہ تو سایہ کے پیچھے نہیں بھاگے گا، سایہ تیرے پیچھے بھاگے گا۔ انہیں اس کی حضوروں کی آپ نے پھڑکنا دا پاسا پویا اور منہ کیتا سورج آل۔ فرمایا سورج آل دوڑ دا، سایہ تیرے پیچھے پیچھے دوڑے گا۔ یہ مثال دے کر مولانا روم کہتے ہیں تو نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے دربار منہ پھیر لیا ہے اور بھاگ رہا ہے دنیا کے پیچھے۔ اب دنیا آگے آگے، تو پیچھے پیچھے۔ اوے ہاں بھاگنا ہے تو دوڑ مدینہ کی طرف لگا، پھر دنیا تیرے پیچھے پیچھے ہوگی، تو آگے آگے ہوگا۔ چلو لگاؤ تو صحیح اللہ اور اللہ کے رسول سے لو، پھر دیکھو تو صحیح دنیا تمہارے پیچھے آتی ہے کہ نہیں آتی۔ مجھے یہ بات پسند بھی بڑی ہے، اکثر و بیشتر میں سناتا ہوں، کیونکہ یہ جو بڑے لوگ ہیں نا حضرت، ان کا کمال یہ ہے کہ یہ چھپاتے ہیں خود کو، اور میرا دل کہتا ہے کیونکہ حکیم عبدالحی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی 7ویں پشتی ولایت پر ختم ہو گئی آ کر، اس کے بعد سلسلہ نہیں چل سکا گے، تو یہ بات آپ کے بڑوں میں سے کسی کی تھی، لیکن نام نہیں لیتے تھے۔ حکیم صاحب فرماتے ہیں کوئی بابا جی تھے جن پر محبت غالب آ چکی تھی، اور اب حال یہ تھا کہ تن کو فراموش کر دیا تھا اور من کی جانب توجہ تھی ساری۔ حال یہ تھا کہ جو وجود پر لباس تھا نا، وہ بھی جگہ جگہ سے پھٹ چکا تھا، سر تے جڑا پرنا ہی وہ بھی پڑ گیا دسی حضرت۔ کرتے کیا تھے، فی سبیل اللہ بیٹھ کر لوگوں کو دعائیں دیا کرتے تھے۔ گھومتے گھومتے نا وہاں ایک سنیاسی آ گیا، اور سنیاسی بھی وہ جس کے پاس سونا بنانے کا نسخہ تھا۔ سنیاسی آیا، آ کر دیکھا بابا جی کا حال، وہ سمجھ نہیں سکا، تھوکتے نہیں وہ تختے سکندری پر، بستر لگا ہوا کا جن کا تیری گلی۔ انہیں سمجھا لگتا بابے ہوری واہ وہی غریب، باہر گیا، کسی کو کاپی پینسل منگی، سونا بنانا نسخہ لکھیا، لیا کے بابے نے پیش کیتا۔ بابے ہس کے کہنے لگے وہ ایک ہی ہے۔ کہنے لگا جناب ویکھو کپڑے بھی پاٹ گئے نے جگو جگو، پرنا بھی پڑ گیا ہے، تے اے سونا بنا تسی رکھ لو، جدو دل کرے گا بنا لئیو کری۔ تو یہ جو پاک لوگ ہیں نا حضرت، یہ کسی کا دل نہیں توڑتے، یہ کسی کا دل نہیں توڑ، اور دھیان رکھا کرو، دل نہ توڑا کرو کسی کا۔ بزرگوں نے لکھا ہے کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کا دل توڑنا ہے، دل نہ توڑا کرو۔ اسپیشل ہے منڈے، بات پھر میں وہاں ہی لانے لگا ہوں، کیونکہ میری عادت ہے حضرت، جو میں دیکھتا ہوں نا میں وہی بیان کرتا ہوں۔ لکھا ہے کتابوں میں بدبخت ہے وہ منڈا، میں نے منڈے کا لفظ بولا، بدبخت ہے وہ منڈا کہ جس کے ڈنڈوں سے اس کی ماں اس کا باپ ڈرتے ہیں۔ بدبخت ہے نہیں، بلکہ وہاں کیا حکم ہے، اف ولا تنہرہما، اف بھی نہیں کرنا۔ لیکن حضرت دکھ کی بات ہے آج ہمارے نوجوان اپنے ڈنڈوں سے اپنی ماں اور باپ کو ڈراتے ہیں۔ حضرت نہ ڈرایا کرو۔ یہ اب میں باپ بنا ہوں نا، مجھے پتہ لگا ہے کہ باپ بننا کتنا اوکھا کام ہے۔ تو میں جب کبھی ابو جی کو دیکھتا ہوں تو میری آنکھوں سے آنسو آتے ہیں، یار آج تو کتنی آسانیاں ہیں، لیکن جدو میں چھوٹا سا 1984 اس بابے نے مینوں کنج پالے ہونا ہے، کنج پالے ہونا ہے۔ اور پھر مجھے مولانا روم کی بڑی بات یاد آتی ہے، کو بابا بیٹھا تھا اسی طرح باپ بن گیا تھا، تو بچہ سین میں بیٹھا تھا، تو دیوار پر نہ آ کر کوا بیٹھ گیا، تو بچے نے پہلی بار کوا دیکھا، نیا نیا بولنا سیکھا تھا، تو وہ بچہ باپ سے پوچھتا ہے ابا جی یہ کی ہے؟ تو باپ نے منہ چوم کے بیٹے کا کہتا ہے پتر اینو کان کہنے نہیں۔ تو آپ کو پتہ ہے بچوں کی عادت ہے بات کو در، وہ پھر پوچھتا ہے ابا جی کی؟ وہ پھر منہ چوم کے کہتا ہے بیٹا اس کو کوا کہتے ہیں۔ اور مولانا روم نے مثنوی میں لکھا ہے کہ 70 بار بیٹے نے پوچھا
बाप ने 70 बार मुंह चूम के जवाब। वक्त बीत गया हजरत, जवान बच्चा जवान हो गया, जो जवान था वो बूढ़ा हो गया। वक्त बीतते पता तो नहीं ना लगता हजरत, तो वक्त गुजर जाता है। वो एक दिन बाबा बैठा सेन में, वो लड़का को काम कर रहा था, तो दीवार पे कब्बा बैठा आके, वो बाबे को बचपन याद आ गया। कहता चलो भला पूछी है मुंडा की करता है। तो मुंडे को पूछता है पुत्र नज़र कमज़ोर हो गई, मैं तेरिया खाना नहीं वेखना वा, की बैठे कंध ते आके। तो वो मुंडा देख के ना बड़ा औखा, भाई अब्बा जी नहीं लभदा तो की लोड़ है वेखण दी, कहाँ बैठा था जी। तो वो बाप फिर कहता है पुत्र तेन पता है उम्र वाह ही होगी, सुनांदा भी नहीं है, की कहना है। भाई अब्बा जी नहीं सुनांदा तो की लोड़ है सुनन दी, कहने कहाँ बैठा था। बाबे ने रोना शुरू कर दिया। तो वो आकर बाबा क्यों रोन रहे हो अब्बा जी, एवं कोई गल रोन वाली रोन लग पे हो। तो कहता है पुत्र जब तू छोटा था ना और तूने पहली बार कौवा देखा था तो तूने पूछा था कौन है, तो मैंने तेरा मुंह चूम कर कहा था पुत्र कौवा बैठा है। और तूने 70 बार पूछा था, मैंने 70 बार मुंह चूम के जवाब दिया। और मेरी बारी दूजी बारी काला पै गई। पुत्र बड़ा ध्यान करिए, बड़ा ध्यान, जिड्डे मर्जी डंड हो, जिड्डा मर्जी चौड़ा सीना होए, लेकिन बाबे नूं पता हो यार है मेरा पुत्र है, अज भी जुत्ती ला के सिर च मारांगा, उंज ही खाएगा जिवें बचपन च खाता सी। और हजरत सुन लईओ, मैं कहते ने ना प्यो दियां गालां ते घ्यो दियां नालां, वाकईतन घ्यो दियां नालां जी। मैं बड़ियां मार खाधी थी अपने वाला साहब, बड़ी मार खाधी, और अज ओहदी मार ने मैनूं 12 ला छड़ी, इनसे लाड करो।